قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى۔ اسماء الحسنہ پر تدبر کے سلسلے میں ہم آج اللہ تعالیٰ کے پیارے نام المقسط پہ بات کریں گے۔ المقسط اصل میں وہی لفظ ہے جو العادل ہے، عدل اور انصاف کرنے والا۔ قرآن پاک میں یہ نام نہیں آیا، لیکن 3 جگہ لفظ مقسطین استعمال ہوا اور تینوں جگہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے معنوں میں آیا۔ مثلا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح قاسطون ایک جگہ سورۃ جن میں آتا ہے وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے بعض حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ نافرمان جنات کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اور لفظ قسط قرآن پاک میں 15 بار آتا ہے، اور قسطاس 2 جگہ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ تو اللہ کی ذات خود بھی المقسط ہے اور مقسطین کو پسند بھی کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اور عدل کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ ایک لفظ ہے عادل، عادل میں عدل ہے، عین دال لام۔ عدلہ کہتے ہیں ترازو کے 2 پلڑوں کو، ہر پلڑا دوسرے کا عدل ہوتا ہے، کیونکہ برابر رکھتے ہیں نا، اس کو ایون کرتے ہیں، پھر کوئی چیز ڈالتے ہیں، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے بس حق دینے والا۔ لیکن مقسط لفظ بہت گہرا ہے۔ مقسط کون ہے؟ جو ہر بندے کو اس کا حصہ دلاتا ہے جو لازم ہے اس کے لیے۔ یہ المقسط کی ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کے حصے بخرے مقرر کر دیے، ہمارے مال کے حصے، اولاد کا اتنا، بیوی کا اتنا، ماں باپ کا اتنا، وراثت کو دیکھ لیجئے، حق مہر کو دیکھ لیجئے، ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک کو حق بانٹ دیے۔ زکوٰۃ کا نصاب المقسط نے قائم کیا، 100 میں سے 2.5 دے دو، کچھ بھی نہیں بگڑے گا، سارا خود نہ کھا جاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ مہمانوں کے حق تک بتا دیے، دوستوں رشتہ داروں کے حقوق کے سوا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے المقسط ہونے کا جو انداز مال کی تقسیم میں اختیار کیا ہے وہ واقعی قابل توجہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ المقسط نے ہمارے مال کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، 4 قسطوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنی ذات پر اور گھر والوں کے لیے، ایک غریبوں اور ایک محتاجوں کے لیے، اور ایک دوستوں، ساتھیوں اور مہمانوں کے لیے، اور ایک حصہ کہا کہ جمع کر لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو ہاتھ کو پورے کا پورا کھلا چھوڑ دو کہ کل ختم ہو جائے اور حسرت کا شکار ہو جاؤ، اور نہ اس کو بالکل ہی مٹھی بھینچ کے رکھ لو، بلکہ اللہ نے جس مال کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا تم اس کی صحیح بانٹ کرو۔ دیکھا جائے تو اس ذات نے تو ہماری جان کے بھی حصے مقرر کیے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے۔ یہ سارے حق کون دلا رہا ہے؟ یہ المقسط کی ذات ہے۔ کھا لیتے ہیں تو کہتا ہے بس کرو، بہت سو جاتے ہیں تو کہتا ہے اٹھ جاؤ، بہت کام کر لیتے ہیں تو کہا سو جاؤ، اکیلے زندگی بسر کرتے ہیں تو کہا اب ان کی شادی کر دو، عمر جوانی کی آ گئی۔ جو ہی کوئی خواہش ابری، اس کی فلفلمنٹ کا، اس کی تسکین کا انتظام کر دیا المقسط نے۔ آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر ایسے لگتا ہے ہر چیز کو حق دیا ہوا ہے۔ جس نے بھی اس سے ہٹ کے زندگی بسر کی، اس نے یا تو رہبانیت بنا لی یا پھر اس نے بالکل ہی ساری حدوں کو پامال کر دیا۔ یہ المقسط کی بانٹ تھی کہ جس نے عبادات کو اور معاملات کو بانٹا، اور شادی کرنے کو عبادت بنا دیا، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کو عبادت کہہ دیا، آپس کے دوستوں، ملنے جلنے والوں کا ملنا عبادت بنا دیا،
کبھی غور کر کے دیکھیں تو اس پوری کائنات میں یہی اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اپنے رب کی اس تخلیق میں کوئی جھول نہیں دیکھو گے۔ فتذکروا یا اولی الالباب، عقل والو غور کرو، نصیحت پکڑو۔ اور المقسط کی ذات اس بات پہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ عدل کے تقاضے پورے ہوں، مجرم کو واقعی سزا دی جائے اور کام کرنے والے کو جزا دی جائے۔ دنیا میں کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی سزا کسی عدالت میں نہیں ہوتی۔ مثلا انسان اپنی ذات کو اذیت دے، تکلیف دے، کوئی دنیا میں اس کو سزا نہیں دے گا۔ آپ خود کو ماریں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، کوئی عدالت آپ کو نہیں پکڑے گی۔ لیکن اللہ کی ذات ہمیں ان جرائم پہ بھی پکڑ لیتی ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، مسلط کر دیتی ہے ہم پہ دوسروں کو۔ ناجائز حاصل کیا ہوا مال چوری اور آتش زدگی اور بیماریوں اور مقدموں میں نکل جاتا ہے۔ یہ المقسط کا انصاف ہے۔ یہ جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں یہ ہمارے ہی پیدا کردہ گناہ ہوتے ہیں جو المقسط کی ذات ہم پر مسلط کر کے ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان کی جانوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ المقسط کا معاملہ اس دنیا میں پورا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو بالکل آرام اور سکون کی موت مرتا ہے، اس حال میں کہ اس کے جسم پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سیر کروائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے اور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ المقسط کی ذات کہیں ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو ہمارے سامنے لائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کی صورت میں، اور کہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سامنے لائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اور وہی المقسط ہے جس نے انسانیت کو ایک بڑے اہم کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد سارے ہی نیک کام۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، کرو نہ کرو، کرو تو کیا کرو، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ المقسط نے ساری چیزوں کی حدیں کھول دیں، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اور اس طرح ایک انسان دنیا میں جیتا ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسا خوبصورت چلایا ہے کہ دن روشنی والا ہے، جانور جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں اور رات کے وقت باہر آ جاتے ہیں، انسان گھروں میں گھس جاتے ہیں اور جانور باہر آ جاتے ہیں۔ میں غور کر رہی تھی گزرتے ہوئے باہر سے کہ گھاس ہے نا، اس کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں، اچھا خاصا وزن ہوتا ہے ایک انسان کا، لیکن آپ پاؤں ہٹا کے اوپر جائیں گھاس دبا ہوا تو نہیں ہوتا، اتنی باریک بوٹیاں نیچے زمین پہ، جو ہی بندے کا پاؤں پر پڑتا ہے وہ ایسے پتہ نہیں کہاں چھپ جاتی ہیں، پاؤں اٹھتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ۔ میں نے بڑا غور کیا گھاس پہ، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان نرم ہوتا ہے نا اور اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو پہاڑ بھی اوپر سے گزر جائیں تو وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کس قسم کی لچک رکھی ہے، کتنی مضبوطی ہے، لیکن وہ نہیں ٹوٹتی اپنی جگہ سے، انسان کا بوجھ برداشت کرتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے نا، ایمان کی مضبوطی ہے، اور باہر سے وہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، پھر بڑی بڑی مشکلوں میں سے گزر جاتے ہیں، فتنوں کے دور میں
ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی بیماری اپنی ذات کی زیادہ قیمت لگانا ہے وہ نہیں جو خود کو سمجھتے ہیں، خود کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں، اور دنیا کی محبت، نفس کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایسا انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور کچھ اتنی دوسری حد پہ چلے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آگے نہیں بڑھ پاتے. دونوں ہی قسم کے لوگ جو ہیں عدل کے تقاضوں سے ہٹے ہوتے ہیں. جن کو اپنے حق سے زیادہ لینے کا شوق ہے وہ بھی المقسط کے فیصلوں سے راضی نہیں، اور جو اپنا حق بھی نہیں لینا چاہتے وہ بھی المقسط کی بانٹ پہ راضی نہیں. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، غور کرنا ہے. اس زندگی میں جو کچھ کر آ رہی ہوں کیا عدل اور انصاف کے تقاضوں والا ہے؟ کیا واقعی میری زندگی کے اندر عدل و انصاف ہے؟ حق دیتی ہوں، بانٹ اچھی کی ہوئی ہے، ٹائم مینجمنٹ کی ہے، وقت کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ اور انشاءاللہ جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اپنا حق دینا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ہمارا تعلق یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی طرح چیزوں کو بانٹ دیں، قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور اس طریقے سے ان چیزوں کو جمع کریں کہ واقعی بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر سکیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں. کسی طرف نہ جھکیں، دوسروں کی طرف اتنا جھکے کہ اپنا حق نہ دیا، یا اپنی ذات میں اتنا کھو گئے کہ دوسروں کو حق نہ دیا. اور ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ دنیا کو اتنا خوش کیا کہ اللہ کا حق چھوڑ دیا. اور ایک یہ ہے کہ عبادت کے نام پہ اس طریقے سے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی کہ جس سے پھر جسم اور جان کے تقاضے تک پورے نہ کر سکے. اللہ تعالی ہمیں بیلنس زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.